بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین، الحاد اور ایتھیزم کے حوالے سے آج میرا چھوٹا لیکچر ہے۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ ممکن ہے کہ عام انسانوں کے ذہنوں میں بھی یہ شک اور یہ شبہ پیدا ہو چکا ہو، اور ایتھیسٹ نے یا ایتھیزم نے اپنے لیے اس مسئلے کو بنیاد بنایا ہے، اور اس مسئلے کی بنیاد پر وہ وجود خدا کا انکار کرتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا کا وجود اس کائنات میں ہے تو کائنات کے اندر پرابلمز آف ایول، مصیبتیں، شر، تکالیف، بیماریاں اور حالات کا آنا، جنگوں کا ہو جانا، یہ کیوں ہے؟ یعنی ایک ایتھیسٹ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کائنات میں خدا ہوتا تو یہ مصیبتیں نہ ہوتی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایتھیسٹ نے جس چیز کو اپنے لیے دلیل بنایا ہے وہ اس کے لیے دلیل نہیں بن رہا ہے، بلکہ وہ وجود خدا پر دلیل بن رہا ہے۔ کیونکہ ایک ایتھیسٹ جب دنیا کے اندر یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے، تو اس کے نفس میں ایسا کون سا ترازو موجود ہے جس کو بیس بنا کر وہ یہ تول رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ انصاف ہے، یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے۔ دراصل اس میں قرآن کریم کی وہ آیت منشن کروں گا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر ایک ترازو رکھا ہے جس میں شر اور خیر کی پہچان اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ آج اگر ایک ایتھیسٹ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ دنیا کے اندر شر اور مصیبتیں کیوں ہیں، تو وہ شر اور مصیبتوں کو کیسے پہچان رہا ہے، کس ترازو پر وہ پرکھ رہا ہے؟ دراصل یہی وہ ترازو ہے جو انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اور یہ ایک ایتھیسٹ کے لیے الزامی جواب ہے کہ آپ نے جس چیز کو وجود خدا کے انکار پر دلیل بنایا ہے وہ وجود خدا پر دلیل ہے، کہ آپ جس چیز کو شر گردان رہے ہو وہ آپ کے نفس نے کس بنیاد پر ڈیٹیکٹ کیا؟ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے جو اس نے آپ کے ذہن کے اندر ڈالی ہے، اور اس کو بیس بنا کر آپ یہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہو کہ یہ ظلم ہے اور یہ انصاف ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ بہرکیف میں آگے بڑھوں گا اور اپنے جیسے سادہ لوہ بھائیوں کے لیے میں مزید اس مسئلے کو کھولنے کی کوشش کروں گا کہ اگر اس کائنات میں خدا کا وجود ہے تو یہ مصیبتیں، یہ تکالیف اور یہ شر، یہ جنگیں، یہ کیوں ہوتی ہے اس کائنات میں؟ سب سے پہلا مسئلہ یہاں پر جو میں اٹھاؤں گا وہ اختیار اور اخلاقیات کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو اختیار دے رکھا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسانوں کو راستہ دکھایا ہے، یا تو وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا وہ انکار کرنے والا بندہ بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر مصیبتیں اور تکالیف انسان ہی برپا کرتا ہے، اور وہ مصیبتیں اور وہ تکالیف انسان اس لیے برپا کرتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے شر کا راستہ چنتا ہے یا خیر کا راستہ چنتا ہے۔ اگر ایتھیسٹ یہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو ساری کوئی بھی مصیبت دنیا میں نہیں ہوتی، ساری اچھائیاں ہوتی، تو پھر تو مسئلہ اختیار ہی بالکل ختم ہو جاتا، پھر انسان کے پاس تو اختیار ہی ختم ہو جاتا۔ جیسے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیتوں میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر دنیا کے اندر سارا خیر ہی خیر ہو جائے تو پھر امتحان اور پھر اختبار اور پھر دنیا کے اندر انسان کو آزمائش کا فلسفہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس وجہ سے یہ جو مصیبتیں آتی ہیں انسان پر، یہ جو تکالیف آتی ہے، یہ جو بیماریاں آتی ہے، اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے، ظلم تکالیفوں والے راستے کو اختیار کرتا ہے یا اچھائی والے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اچھائیاں اور برائیاں اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اخلاقیات کو پرکھنا چاہتا ہے۔ آپ سوچیں اگر دنیا کے اندر مصیبتیں، تکالیف، بیماریاں ختم ہو جائے تو ہمدردی اور اخلاقیات کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا، ہر انسان اپنے آپ برابر ہو جائے گا۔ پھر میں کیسے ایک بیمار کی مدد کروں گا؟ پھر میں کیسے اخلاقیات کو ظاہر کرتے ہوئے ایک مشکل میں پڑے ہوئے انسان کے ساتھ تعاون کروں گا؟ پھر میں کیسے ایک گالی دینے والے انسان کی رہنمائی کروں گا، اس کو اچھائی کی طرف لاؤں گا؟ مطلب میرا یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، ظلم، فسادات، شر یہ ختم ہو جائے تو اخلاقیات کا باب ہی ختم ہو جائے گا، ہر انسان اپنے ذات میں پورا ہو جائے گا، اس کو دوسروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو پھر ہم اس کو کیسے ہیومینٹی یا انسانیت گردان سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ
کہ دنیا کے اندر یہ جو فسادات اور یہ جو مصیبتیں آتی ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے انسان کے نفس میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں ڈال رکھی ہے۔ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ تو دنیا کے اندر بیسک ہم نے اس عقیدے پر چلنا ہوگا کہ انسان کی پیدائش ایک مقصد کے تحت ہے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ دنیا سے مصیبتیں، شر، فسادات سارے ختم ہو جائے تو جو یعنی کریشن آف دا ہیومنز ہے، انسان کی جو پیدائش ہے وہ بے مقصد اور بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر انسان اچھائیوں کو کیسے پہچانے گا؟ انسان تو صرف اچھائیاں کرنے پر لگ جائے گا، برائیوں کی طرف تو اس کا ذہن ہی نہیں جائے گا، تو پھر انسانیت کا پیدائش کا جو مقصد ہے وہ بے معنی اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور ایتھیسٹ کی بنیادی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کے پیدائش کو بے مقصد اور بے معنی قرار دے، وہ انسان کو ایک جمادات کی طرح مخلوق گردانے اور وہ انسان کو جمادات کی کیٹیگری میں لائے کہ جیسے وہ ان میں کچھ چیزیں بے معنی اور بے مقصد پڑی ہے، اسی طرح انسان بھی ایک مخلوق ہے جس کو پیدا ہوا ہے اور چل رہا ہے، بس ایک نظام ہے۔ باہر کے دنیا کے اندر مصیبتیں اور مشکلات اگر نہ ہوتی تو اختیار کا مسئلہ اور اخلاقیات کا خاتمہ ہو جاتا، پھر انسان کے آزمائش اور انسان کے امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ دوسرا اہم پوائنٹ میرے پاس یہ ہے کہ محدود فہم اور حکمت الہی، اس جز کا مقصد میرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم جس چیز کو بعض دفعہ مصیبت گردانتے ہیں دراصل اس کے پیچھے خیر چھپا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم دے رکھا ہے وہ بہت کم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، تمہیں بہت کم علم سے نوازا گیا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے محدود عقل کے تناظر میں کسی کام کو برا گردانتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں، دراصل اس میں خیر ہوتا ہے۔ اس کی ایک آسان سی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ جب ہم ایک بچے کو ٹیکہ لگواتے ہیں تو دراصل بظاہر اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو اس کے لیے نقصان ہے، اس کے جسم کے اندر سوراخ ہو رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کے نتائج کو دیکھ لیں تو اس میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ ہم نے بچے کے صحت کو بچانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو عقل ہے یہ محدود ہے، یہ چیزوں کو ڈیپلی نہیں سمجھ سکتا ہے، یہ چیزوں کے انتہا تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم جس چیز کو مصیبت سمجھ رہے ہو اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہو، کیونکہ ہمارا عقل بہت زیادہ محدود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں وہ لامحدود ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، ان اللہ حکیم، اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے۔ وہ جو چیزیں انسان پر لاگو کرتا ہے اس میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ممکن ہے کہ تم دنیا میں کسی چیز کو برا سمجھو اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو، کیونکہ انسان اپنے چھوٹے سے عقل کو لے کر ایک چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ تو برائی ہے، یہ تو مصیبت ہے، یہ تو ظلم ہے، لیکن اس کے پیچھے خیر ہی خیر ہوتا ہے، اس کے پیچھے اچھائیاں ہی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ انسان دنیا کی سرسری زندگی کو دیکھتا ہے، اس کے ڈیپنس کی طرف نہیں جاتا ہے، اس کے گہرائی کی طرف نہیں جاتا ہے، ورنہ انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو مصیبتیں ہیں دنیا کے اندر دراصل یہ ایک خیر پر منتج ہوتی ہے، کم از کم انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے والا بنا دیتی ہے، کم از کم اللہ تعالیٰ انسان کو ایک صبر کرنے کا مادہ دے دیتی ہے، کم از کم انسان کو پھرک لیتی ہے، جس سے انسان کی آزمائش بہتر طریقے سے ہو پاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آزمائش اور تربیت، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مصیبتیں پیدا کی ہے، یہ جو شر پیدا کیا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس دنیا کو ہم دار الامتحان، دار الاختبار اور دار الاعمال کہتے ہیں کہ دنیا یہ اعمال کی جگہ ہے، یہاں پر انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ انسان کس راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر خیر اور شر دونوں نہ ہوتے تو پھر امتحان کا کیا مقصد ہے؟ آپ اگر ایک بچے کے سامنے صرف صحت والی غذائیں رکھتے ہیں تو اور اس کے سامنے غیر صحت مندانہ غذائیں نہیں پڑی ہے
تو آپ کیسے ایک بچے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط راستے پر جا رہا ہے؟ دنیا کے اندر شر اور خیر دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، یہ اس لیے کہ انسان کی آزمائش اور تربیت بہترین طریقے سے ہو سکے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ انسان کو آزما سکے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مختلف زاویوں سے انسان کو آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا جو صبر کرنے والے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم دنیا کے اندر انسان کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں چکاتے ہیں، بیماریاں لاتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں، مالی پریشانیاں لاتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ انسان اللہ کی طرف لوٹ جائے، انسان اپنے مقصد حیات کی طرف لوٹ جائے، انسان اپنے تخلیق اور پیدائش کے بنیادی علت اور وجہ کی طرف لوٹ جائے۔ چوتھی بات میرے پاس یہ ہے کہ آخرت اور جزا کا فلسفہ، چونکہ دنیا ایک مختصر جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے، مر جاتا ہے، اللہ کی طرف انسان جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مصیبتیں اور شر اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ایک انسان اگر اچھائیاں کرتا ہے تو اس کو اس کا اچھا اجر اور اچھا بدلہ ملے، ایک انسان اگر برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے تو اس کو اس کے برابر بدلہ مل جائے۔ اگر دنیا کے اندر صرف خیر ہی خیر ہوتا، صرف فراوانی ہوتی، مالی فراوانی ہوتی، کوئی بیماری نہیں ہوتی، تو آپ سوچیں کہ پھر ہسپتالوں کی کیا ضرورت تھی، پھر تجارتوں کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے وہ بنی اسرائیل کو وادی تی میں تیار کھانے مل رہے تھے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان جس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں پیدا کی، ساری بے معنی ہو جائیں گی، کیونکہ انسان صرف اور صرف خیر کا منبع بن جائے گا، شر ہوگا ہی نہیں۔ جب شر ہوگا ہی نہیں تو پھر پولیس اسٹیشنز کی کیا ضرورت ہے، پھر ہسپتالوں کی کیا ضرورت ہے، پھر مکینک سینٹرز کی کیا ضرورت ہے، پھر ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے جو انسان اور انسان کے ضروریات کو ایک پازیٹیو کیٹیگری میں لا کر کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر صرف خیر ہی خیر ہوتا، نہ جنگیں ہوتی، نہ مصیبتیں ہوتی، نہ پریشانیاں ہوتی، تو آپ سوچیں انسانیت کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہی فوت ہو جاتا، دنیا کے اندر بہت سارے ادارے بند ہو جاتے، بہت یعنی انسان بس ایک ایسا مخلوق بن جاتا جس کو ہم پھر ایک جمادات سے مترادف گردان سکتے ہیں، اور انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بے معنی اور بے مقصد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر خیر اور شر دونوں پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، مصیبتیں دنیا میں ہیں لیکن جو صبر کرے گا اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو آزماتا ہے جو اچھا کام کرتے ہیں تاکہ اس کو اس کے بدلے میں جنتیں مل سکیں۔ الغرض آج کے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مصیبتیں اور یہ جو شر پیدا کیے ہیں، اگر دنیا کے اندر مصیبتیں اور شر ختم ہو جائے تو پھر اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے، اخلاقیات کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور انسان پھر اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ حکمت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے لیے جو آزمائش اور تربیت کا فلسفہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جو جزا اور سزا کا فلسفہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں جو انسان کے اندر اللہ نے پیدا کر رکھی ہے وہ بے معنی بے مقصد ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کی پیدائش بھی بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہے، انسان کے اندر ہیومینٹی، ہمدردی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی جب سارا خیر ہی خیر ہوگا۔ اس وجہ سے ایک ایتھیسٹ اپنے لیے اس مسئلے کو دلیل بنا کر وجود خدا کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اگر خدا کا وجود ہے تو دنیا کے اندر مصیبتیں اور شر کیوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے، دنیا کے اندر مصیبتیں اور شر بھی ہے، اور مصیبتیں اور شر اور تکالیف اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ انسان کو آزما سکے، تاکہ انسان کے اختیار کا مسئلہ برقرار رہے، تاکہ آخرت کا فلسفہ برقرار رہے، ورنہ انسان کا جو مقصد حیات ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔